إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزمان، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمات جلیلہ کا تذکرہ ہوا تھا. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی برسی نہیں مناتے. جس طرح لوگوں میں ایک رواج ہے کہ اپنے بزرگوں کی تاریخ وفات کو باقاعدہ منایا جاتا ہے، اس میں کھانے بنائے جاتے ہیں، اس میں باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایسا کچھ نہیں کرتے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان دنوں میں، جن دنوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، یا ان دنوں میں جن دنوں میں بعض روایات کے مطابق سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، تو ان کا خاص تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تو گزشتہ خطبہ میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر بعض لوگ عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. تو جب لوگ ایک اسلام کے بہت بڑے محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد اور اسلام کے لیے سب سے بڑھ کر مال لٹانے والے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمات کو گہنانے کی کوشش کریں گے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، یا ان کی شہادت پر خوشی منائیں گے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی خدمات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ لوگ جھوٹے پراپیگنڈے کے تحت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بدگمان نہ ہو جائیں. اسی طرح محرم الحرام کی آمد ہے، ذوالحجہ کا مہینہ بالکل آخر میں، آخری دن جا رہے ہیں،
تو محرم الحرام میں خصوصی طور پر بعض لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس ہستیوں پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں ایسے جرائم کے مرتکب قرار دیتے ہیں جو انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں، اور ان کی اسلام کے لیے جو خدمات ہیں ان کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جب لوگ ان مقدس ہستیوں کو بدنام کر رہے ہوں تو ہم ان کا دفاع کریں، ہم ان کی خدمات کی لسٹ لوگوں کے سامنے رکھیں، ہم ان کے فضائل لوگوں کے سامنے بیان کریں، تاکہ جب ان کے سامنے ایسا جھوٹا پراپیگنڈا ہو تو وہ اس سے متاثر نہ ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ایک معروف بات ہے جو مورخین نے لکھی ہے کہ وہ یکم محرم کو شہید ہوئے۔ یہ بات اگرچہ کسی معتبر سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن عام مورخین نے یہی بات لکھی ہے کہ ذوالحجہ کے آخری دنوں میں آپ پر حملہ ہوا اور ذوالحجہ کے آخری دن یا پھر محرم کے پہلے دن آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی وہ مظلوم ہستی ہیں جن پر بہت زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، انہیں بدنام کیا جاتا ہے اور نعوذ باللہ انہیں ظالم، غاصب اور قاتل تک کہا جاتا ہے۔ ابھی محرم آنے والا ہے، آپ سنیں گے کہ بعض بدبخت منہ کھول کھول کر یہ جھوٹ بول رہے ہوں گے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مارا، نعوذ باللہ ان کا حمل گرا دیا، ان کا دروازہ توڑ دیا۔ اس طرح کی خرافات، اس طرح کے جھوٹ لوگ بکیں گے۔ تو ایسے حالات میں ان کی سیرت، ان کا کردار لوگوں کے سامنے آنا چاہیے کہ وہ کیا ہستی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اسلام کے پہلے 3 خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ، یہ وہ خوش قسمت ہستیاں ہیں کہ جن کی شان میں غلو نہیں کیا گیا۔ یہ ایک نقطہ ہے جو سمجھنے کے قابل ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ راشد ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ ان کی شان میں کبھی پوری تاریخ اسلام میں غلو نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوا کہ کبھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی نے نبی سے بڑھا دیا ہو، یا نبی بنا دیا ہو، یا خدا بنا دیا ہو، یا الہ بنا لیا ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہیں دوسرے خلیفہ راشد کی بجائے پہلا کہہ دیا گیا ہو، کہ وہ تو پہلے خلیفہ تھے، یا ان کا حق پہلا تھا، یا ان کی شان ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ تھی، یا نعوذ باللہ انہیں انبیاء کے ساتھ ملایا گیا ہو، یا الوہیت کا درجہ دیا گیا ہو۔ کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو ان کے مقام سے بڑھانے کی کوشش کی گئی ہو، ان کو تیسرے کی بجائے پہلا یا دوسرا درجہ دینے کی کوشش کی گئی ہو، یا ان کو نبوت یا الوہیت سے متصف کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ اس لحاظ سے یہ خوش قسمت ہستیاں ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس حوالے سے بہت مظلوم ہستی ہیں۔ انہوں نے کبھی نہیں چاہا کہ میری شان میں غلو ہو، کبھی نہیں چاہا انہوں نے، نہ کبھی ایسا اظہار کیا انہوں نے۔ بالکل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کہ انہوں نے کبھی لوگوں کو یہ دعوت نہیں دی کہ مجھے الہ بنا لو یا میری پرستش کرو
یا میری ماں کو بھی الہ بنا لو، میری ماں کی عبادت کرو۔ وہ تو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، پھر اللہ رب العزت نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ وہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو الہ بنا لیں، معبود بنا لیں، عبادت شروع کر دیں؟ اللہ کو تو پتہ ہے، اتمام حجت کرنے کے لیے، ان گمراہوں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے قیامت کے دن سر عام پوچھے گا اللہ رب العزت۔ وہ سب لوگ جو غلو کرتے رہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں، ان کے سامنے اللہ رب العزت اس حجت کو اتمام کرے گا، پورا کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ تو گواہ ہے اس بات پر کہ میں جب تک ان میں رہا، جب تک دنیا میں میں موجود رہا، میں تیری توحید کی دعوت دیتا رہا، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے الہ بناؤ، یہ میری ماں کو الہ بناؤ۔ پھر تجھے مجھے اٹھا لیا، اس کے بعد تو تجھے پتہ ہے کہ یہ کیا کرتے رہے، میں نے اپنی زندگی میں تو کبھی نہ ایسی دعوت دی نہ اجازت دی۔ تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت ظلم کیا، ان کے نام پر مذہب بنایا اور ان کی تعلیمات کی یکسر مخالفت کی۔ وہ توحید کی دعوت دیتے رہے اور یہ شرک میں مبتلا رہے، تثلیث کا عقیدہ بنا لیا۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت مظلوم ہستی ہیں اس حوالے سے کہ وہ اپنی زندگی میں توحید کے پیروکار رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے تینوں خلفائے راشدین کی عزت اور قدر کرتے رہے، ان کے مطیع و فرما بردار بن کر رہے، ان کے مشیر بن کر رہے، ان کے ہاتھ پہ بڑھ چڑھ کر بیعت کرتے رہے، ان کے احکامات کی پابندی کرتے رہے۔ لیکن ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بدبختوں نے ان کی طرف وہ باتیں منسوب کیں، ان کی شان میں وہ غلو کیا کہ الامان والحفیظ، ان کو انبیاء سے جا ملایا۔ خلفائے راشدین کی تو بات ہی کیا ہے، خلیفہ بلا فصل تو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے الوہیت کے مقابلے میں، کہ اس سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ تھے، ان کا حق پہلا بنتا تھا، نعوذ باللہ خلفائے راشدین نے غصب کیا۔ یہ معمولی سی بات ہے جب ان کا یہ عقیدہ آپ دیکھیں گے کہ وہ انبیاء کے برابر ہیں، بلکہ انبیاء سے بڑھ کر ہیں، بلکہ خدا ہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی نے اڑائی اور اڑ گئی اور کوئی مثال اس کی آپ کے پاس معلوم نہ ہو، موجود نہ ہو، آپ نے کانوں سے سنی ہو نہ ہو، آنکھوں سے پڑھی نہ ہو، دیکھی نہ ہو۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ ساری باتیں ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کتابوں میں لکھی پڑھ رہے ہیں کہ لوگ ان کو خدا اور الہ کہہ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں فیس بک پر ایک کلپ آیا، ایک شیعہ ذاکر تھا، اس نے یہ کفریہ جملہ بولا، شرکیہ جملہ بولا، انسان سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اسلام کا دعویٰ کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا، مسلمانی کا دعویٰ کرنے والا کیا ایسا بڑا شرک بھی کر سکتا ہے؟ یہ تو ایسا شرک ہے جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہہ دیا، اور اتنا بڑا شرک عیسائیوں نے بھی نہیں کیا، آج تک نہیں کیا۔ انہوں نے تو کہا نا کہ اللہ ایک نہیں تین ہیں، الوہیت میں یہ بھی شریک ہیں، اور کبھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری مراد یہ نہیں کہ وہ اللہ کے برابر ہیں۔ ایک کو اللہ کی بیوی کہہ دیا، دوسرے کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ دیا، مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ بیوی کہہ دیا۔ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ جب علی رضی اللہ عنہ سجدہ کرتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ،
کہتے ہیں کہ خدا خود اپنی عبادت کر رہا ہے، نعوذ باللہ، یعنی علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہہ دیا کہ خدا جب علی سجدہ کرتے تھے تو خدا خود اپنی عبادت کرتا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر ظلم کی؟ یہ ان پر ظلم ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ساری کائنات کے سامنے ان بدبختوں سے اعلان برات کریں گے اور اللہ رب العزت سے یہ اپیل کریں گے کہ ان بدبختوں کو جہنم میں ڈال، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو ہوا، لیکن ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں کبھی غلو نہیں ہوا۔ ہاں ضعیف روایات یا جھوٹی روایات ان کی شان میں ضرور موجود ہوں گی، لیکن ایسی کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں جس میں ان کے سٹیٹس کو بڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہو، ان کے سٹیٹس کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں، یہ بھی قریشی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی رشتہ دار، خونی رشتہ دار، باپ دادا سے ایک خاندان والے ہیں، بہت غیرت والے، بہت جرأت والے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کو اس بات کی گواہی دینی پڑی۔ ابو بکر ایمان لا چکے تھے رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے، اس کے باوجود ابھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی ایمان لا چکے تھے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لائے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ ہمارے پاس ابو بکر بھی تھے، ہمارے پاس عثمان بھی تھے، ہمارے پاس علی بھی تھے، دیگر صحابہ بھی تھے، لیکن اسلام ابھی مظلوم تھا، مسلمان ابھی مظلوم تھے، چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، ڈر ڈر کر عبادت کرتے تھے، لیکن ما زلنا عزتاً منذ اسلم عمر، جس دن اس عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا اس کے بعد کبھی اسلام کا سٹیٹس لو نہیں ہوا، پھر اسلام بلندی اور ترقی کی منزلیں عبور کرتا چلا گیا، پھر دشمنان اسلام کی ہمتیں کمزور ہوتی چلی گئیں، پھر مسلمانوں پر ظلم و ستم ختم ہوتے چلے گئے، پھر ہم سر اٹھا کر بات کرتے تھے، ہم کھل کر عبادت کرتے تھے، ہم کھل کر دعوت دیتے تھے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے۔ اتنی جرأت اللہ رب العزت نے انہیں دی، اتنی ہمت دی، اتنا حوصلہ دیا، اتنی شجاعت۔ آج لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کا تذکرہ تو کرتے ہیں، بالکل بجا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت میں ایک ذرا برابر بھی کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا، کسی مسلمان کو، لیکن اس عمر کی شجاعت کا تذکرہ نہیں کرتے کہ جن کے آنے کی وجہ سے علی بھی سر اٹھا کے بات کرتے تھے، جس کے آنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سر اٹھا کے بات کرتے تھے، جس کے آنے کی وجہ سے چھپ چھپ کر عبادت ختم کر کے کھلے عام عبادت کرتے تھے، اس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شجاعت کو سلام ہو۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کی گواہی بھی دی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ علم کا شہر، علم کا دروازہ ہیں، وہ ایک جھوٹی روایت بنائی ہے، گھڑی ہوئی من گھڑت جعلی روایت ہے، جس کو محدثین نے اٹھایا اور کوڑے کے ٹوکرے میں ڈالا، فرمایا کہ اس کا مقام یہ ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ سمجھ لے کوئی۔ وہ روایت کیا تھی کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جھوٹی روایت ہے، ثابت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً ایسا نہیں فرمایا، لیکن ہم علی رضی اللہ عنہ کے علم کے معترف ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک فقیہ، عالم اور مجتہد تھے، بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے قاضی تھے، چیف جسٹس تھے، لیکن
اس عمر کے علم کا اندازہ لگائیں جس کے علم کی گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور صحیح بخاری میں درج ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، نہ سند پر کوئی کلام ہے نہ متن پر کوئی کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رات سویا ہوا تھا، انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، اللہ اپنے نبیوں کے خواب میں وحی کیا کرتا ہے، ان کو اپنی تعلیمات دیا کرتا ہے۔ فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس ایک پیالہ لایا گیا، دودھ کا پیالہ، میں نے دودھ کا پیالہ پیا، پھر پیا، پھر پیا، پھر پیا، میں نے اتنا پیا کہ ایسے لگتا تھا کہ اب دودھ میرے ناخنوں سے نکلنا شروع ہو جائے۔ ثم ناولت عمر، پھر میں نے وہ دودھ کا پیالہ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول فما اولتہ، یہ تو خواب ہے نا، خوابوں کی ایک تعبیر ہوتی ہے، خواب تو اشارہ ہوتے ہیں، اس اشارے کو کھولنا ہوتا ہے، کھول کر بتائیے مراد کیا ہے؟ یہ جو آپ کو دودھ کا پیالہ دیا گیا اس سے کیا مراد ہے؟ یہ دودھ کیا تھا جو آپ نے خوب پی پی کر سیر ہو کر باقی ماندہ عمر کو دے دیا؟ یہ پیالہ کیا تھا؟ فرمایا العلم، وہ جو دودھ کا پیالہ مجھے دیا گیا وہ اللہ کا علم تھا، اللہ کی وحی تھی، وہ علم کا پیالہ میں نے پیا، میں سیر ہو گیا، میں پیکر علم بن گیا، اور اس کے بعد میں نے وہ علم کا پیالہ کس کو دیا؟ عمر بن خطاب کو دیا۔ اس عمر کے علم کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا جس کو نبی نے علم دیا، اللہ کے حکم سے علم دیا۔ فرمایا میں نے علم حاصل کر کے میں نے عمر کو دے دیا کہ عمر اب تم لے لو، یہ وہ عالم ہے، اس کے علم کا کیا کہنا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک رائے کا اظہار کرتے ہیں، ایک خیال پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسا نہیں ہو جانا چاہیے۔ اور کئی موقع ایسے آئے، 10 سے زیادہ موقع ایسے آئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رائے پیش کی کہ اللہ کے رسول ایسے کیوں نہ کر لیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن بنا کر وحی نازل کر دی، فرمایا کہ جیسے عمر کہہ رہے ہیں میرا حکم بھی ایسے ہی ہے۔ یہ علم تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لیا، اور پھر ایک رائے کا اظہار کیا جو اس علم پر مبنی تھی، تو اللہ رب العزت نے وحی بنا کر قرآن میں نازل کر دیا، پردے کے احکامات لیں اور بہت سے معاملات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں مانگ کر لیا ہے، ابو بکر کو مانگ کر نہیں لیا، عثمان کو مانگ کر نہیں دیا، علی کو مانگ کر نہیں دیا رضی اللہ عنہ۔ ان کی شان بہت ہے، مقام بہت ہے، لیکن عمر کی شان بھی تو دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ اور اندازہ کریں، قسمت دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کا نام نہیں لیا، 2 بندوں کا نام لیا ہے کہ یا اللہ ان میں سے جو تجھے پسند ہے نا اپنے دین کی نصرت کے لیے وہ مجھے دے دے۔ ایک عمر بن خطاب کا نام لیا ہے، ابو جہل بن ہشام کا نام لیا۔ تو اللہ رب العزت نے جس ہستی کو منتخب کیا وہ عمر بن خطاب کی، فرمایا میں نے دعا قبول کر لی ہے، تمہیں عمر بن خطاب دیا ہے۔ نبی نے مانگا دین کی نصرت کے لیے، اللہ نے دیا دین کی نصرت کے لیے، اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کارنامے دین کی نصرت کے لیے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج بھی کافر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لکھنے پر مجبور ہیں، ماننے پر مجبور ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ایک اور عمر آ جاتا اس کائنات میں اسلام ہی اسلام ہوتا، کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ تو علم کی بات ہوئی، دینی غیرت کتنی تھی، ورع و تقویٰ کتنا تھا، اس کی گواہی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ دین میں بھی عمر جیسا کوئی نظر نہیں آتا، ورع و تقویٰ میں عمر لاسانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا خواب بیان کیا،
فرمایا ایک دن مجھے اللہ رب العزت نے یہ بھی دکھایا، میں نے دیکھا کہ لوگوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، جبے پہنے ہوئے ہیں، قمیص پہنی ہوئی ہے، کسی کی قمیص سینے تک ہے، کسی کی نیچے ہے، کسی کی اس سے نیچے ہے، سب نے اپنے اپنے حساب سے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، شرٹیں پہنی ہوئی ہیں۔ میں نے عمر کو دیکھا کہ عمر کی قمیص اور جبہ زمین کے ساتھ رگڑ کھا رہا، اتنا لمبا جبہ ہے، اتنی لمبی قمیص ہے کہ زمین کے ساتھ لگ رہی ہے۔ اب یہ بھی خواب ہے، اللہ کی وحی ہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کھول کر بیان کر، بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ قمیص سے کیا مراد ہے جو عمر کی اتنی لمبی ہے، باقی سب کی قمیصیں چھوٹی ہیں اور عمر کی قمیص آپ نے سب سے لمبی دیکھی ہے، اس کے بارے میں بتائیں تو صحیح قمیص سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، زبان نبوت سے ارشاد فرمایا کہ الدین، یہ جو قمیصیں میں نے دیکھی اس سے مراد دین ہے۔ سب کے پاس دین ہے اپنے اپنے سٹیٹس اور مرتبے کے اعتبار سے، لیکن عمر کے پاس جو دین ہے سراپا دین ہے، سر سے لے کر پاؤں تک دین ہی دین ہے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ آج لوگ ان کو دشنام دیتے ہیں، آج ان کو بدنام کرتے ہیں، آج ان پر حرف اٹھاتے ہیں، ان پر انگلی اٹھاتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے کئی دفعہ وحی نازل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب میں دیکھا، ایک محل میں چلا گیا، جنت میں گیا، اللہ رب العزت نے مجھے جنت دکھائی، ایک محل دیکھا میں نے، تو میں نے کہا کہ یہ محل بڑا خوبصورت ہے، ذرا قریب جا کے تو دیکھوں۔ میں قریب گیا تو مجھے وہاں ایک عورت نظر آئی، میں واپس پلٹ آیا، پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو بتایا گیا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ عمر بن خطاب زمین پہ رہ رہے ہیں، ابھی دنیا میں ہیں، ان کے محلات اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس وقت دکھا دی۔ فرمایا عمر وہ محل میں نے باہر سے دیکھا، جب مجھے بتایا گیا کہ عمر کا محل ہے تو میں آگے جانے کی بجائے پیچھے پلٹ آیا۔ فذکرت غیرتک، عمر مجھے تجھے تیری دینی غیرت یاد آ گئی، تیرے اندر پردہ، شرم و حیا، دین کی غیرت، عزت، ناموس، عصمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، میں نے تیری غیرت کو یاد کیا تو وہاں سے پلٹ آیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ کا اغار ہو یا رسول اللہ، اس محل میں جو عورت تھی، حور تھی نا، اللہ نے میرے لیے بنائی تھی، میری بیوی تھی، لیکن میں غیرت آپ پر کروں گا اللہ کے رسول؟ آپ اگر چلے جاتے، دیکھ بھی لیتے تو آپ کے خلاف میں نے غیرت کرنی تھی۔ یہ عمر بن خطاب ہیں جن کی غیرت دینی کی گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث۔ اور ان کی جرت، ان کا دبدبا، ان کا رعب آج بھی کافروں پر مسلط ہے، اس وقت بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرماتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کچھ لڑکیاں انصار کی، کچھ عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی تھیں، کچھ سوال کر رہی تھیں، دین کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ کچھ عورتیں ذرا بولنے میں تھوڑی تیز ہوتی ہیں، کچھ ذرا اونچی آواز میں بھی بات کر رہی تھیں، کچھ کھلے مزاج کی ہوتی ہیں، باتیں ہو رہی تھیں۔ اچانک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب آتے گئے، عورتوں کو پتہ چلا کہ عمر رضی اللہ عنہ آئے ہیں، سب خاموش ہو گئے، سب دبک پر کر بیٹھ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ عمر تمہارے آنے سے پہلے تو یہ میرے سے بات چیت کر رہی تھی، سوال پوچھ رہی تھی، تم آئے ہو تو ساری خاموش ہو گئی، ڈر گئی ہیں، رعب میں آ گئی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا عدوات انفسہن، وہ اپنی جان کی دشمنوں اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ سے ڈرو تم۔
آپ کے ہوتے ہوئے تم مجھ سے زیادہ ڈر رہی ہو، یہ کیا تم کر رہی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ آپ کا رعب ہونا چاہیے۔ آپ کے ساتھ تو تم باتیں کر رہی تھی، میں آیا تو خاموش ہو گئی ہیں، اور میری وجہ سے خاموش ہو گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہارا رعب دبدبا ہی اتنا ہے، تمہارا رعب اللہ نے بنایا ہی اتنا ہے، یہ تو عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں انصار کی، شیطان جو اس کائنات کا سب سے بڑا مردود ہے، جو اللہ رب العزت کے سامنے بولا تھا نا کہ اس انسان کو میں کیوں سجدہ کروں، اتنا بڑا مردود ہے، لیکن عمر اللہ کی قسم ہے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس گلی میں شیطان تمہیں دیکھ لیتا ہے اس گلی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمات کا ذکر کریں، کئی گھنٹے کئی دن گزر جائیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑی بے مثال شخصیت۔ اللہ کے لیے ان جھوٹے پراپیگنڈوں کو چھوڑیں۔ ہمیشہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بھی شفقت کی ہے، مشیر خاص ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اور آخری بات کرتا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا گیا، شہادت کا وقت قریب آیا، شہید ہو گئے، لوگ اکٹھے ہوئے کہ عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں، بھیڑ لگی وہاں چارپائی کے ارد گرد۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، اہل بیت کے فرد ہیں، وہ کہتے ہیں میں بھی وہاں موجود تھا، تو ایک شخص پیچھے بھیڑ کی وجہ سے میرے اوپر ٹیک لگا کے میرے کندھے کے اوپر کھڑا تھا، اور وہ شخص کہنے لگا کہ عمر اللہ کی قسم آج تم بھی دنیا سے چلے گئے ہو، اس دنیا میں آپ کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ میں اس کو دیکھ کر عمل کرتا تھا کہ یہ عمل اللہ کے پسندیدہ ہے، کاش میں بھی ان عملوں کے ساتھ اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ عمر تمہیں دیکھ دیکھ کر میں اللہ کو راضی کرتا تھا کہ تم کیسے اللہ کو راضی کرتے ہو، آج تم دنیا سے چلے گئے ہو، میرے لیے جو مثال تھی آج تک وہ ختم ہو گئی ہے، اب میں کس کو دیکھ کر اللہ کو راضی کرنے والے عمل کروں گا؟ آپ سے بڑھ کر تو اللہ کو راضی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ عبداللہ ابن، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب۔ وہ کون تھے؟ وہ علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ عنہ۔ ان کا نام لے کر بعض بدبخت انہیں بھی بدنام کرتے ہیں، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔